دوستوں میں ہوں کمر چیمہ اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر نثار چیمہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے بڑے منجے بیوروکریٹ رہے ہیں ڈی جی ہیلتھ پنجاب رہے ہیں اور ابھی پالیٹکس میں بھی آئے ہیں تو اپنے پورے پاؤں جمائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی بہت مہربانی جی کمر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آج آپ سے تھوڑی رہنمائی لینی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے نو کانفیڈنس موشن عمران خان صاحب کے اگینسٹ جمع کرایا جس کی میرا خیال ہے اسپیکر نے سیشن 25 کو بلایا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات پڑی کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی اور آپ لوگوں کو عمران خان کے خلاف اکٹھا ہونا پڑا؟ کیا عمران خان سیاست نہیں کر پا رہے تھے, انتقام لینا چاہ رہے تھے, یا ان کو گورننس نہیں چلانی آئی, پارلیمنٹ نہیں چلا سکے؟ کیسا کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن ان کو نکالنے پہ تیار ہوتی ہے؟ دیکھیے کمر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی کا, تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے دونوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتا تھا کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں, ہمیں پتا تھا جس طرح یہ آئے ہیں پی ٹی کے لوگ, پی ٹی آئی کے حکمران, پی ٹی آئی کی حکومت جیسے لائی گئی, ہمیں پتا ہے, آپ کو پوری دنیا کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ جو جمہوری قدریں ہیں, جمہوری ادارے ہیں, یہ مستحکم ہوں اور یہ لوگ جس طرح بھی آئے ہیں ان کو موقع ملے اور یہ اپنا ٹینیور پورا کریں. اور یاد ہے آپ کو کہ میاں شہباز شریف صاحب نے تو پہلے اجلاس میں یہ بھی کہا کیا مل کے چارٹر آف اکانومی پہ سائن کرتے ہیں, یہ جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں, پوری قوم کا مسئلہ ہے, اور آئیں مل کے بیٹھیں, ڈسکس کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کس طرح بہتر بنانا ہے. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ وہ جو تعاون کا ہاتھ بڑھایا اس کو ہم نے اس کو یہ بری طرح جھٹک دیا اور حقارت سے جھٹک دیا. اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے والی تو بات یعنی کہ وہ تو دور کی بات ہے, اپوزیشن کو برداشت کرنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں تھے. جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جس فراخ دلی کی اور اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے, بدقسمتی سے عمران خان صاحب ان سے محروم ہے. نہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, نہ اپوزیشن کو. دیکھیں بڑے بڑے نیشنل ایشوز آئے, کشمیر کا مسئلہ آیا, کووڈ کا پرابلم ایشو آیا, بہت بڑا مسئلہ, اور یہ ہے کہ یہ معیشت کا بہت بڑا مسئلہ, ہندوستانی اگریشن کا مسئلہ آیا. لیکن کسی موقع پہ انہوں نے آگے بڑھ کر, ایک قدم آگے بڑھ کر اپوزیشن سے, اپوزیشن قائدین سے, قائد حزب اختلاف سے ہاتھ ملانے کی بھی ہے کہ انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی. دوسری طرف کبھی مودی کو فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہا. کبھی یہ ہے کہ یہ اب یہ بائیڈن کے فون کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی ایک قدم آگے بڑھ کے آپ اپنے ملک کی اپوزیشن کو, جو عوام کے نمائندے ہیں, بہت بڑی تعداد عوام کی جو ہے قوم کی ان کے ساتھ ہے, ان سے آپ ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی سے ان کی ساری جو ہے مائنڈ سیٹ ہے وہ انتقامی ہے. احتساب کے نام پہ جس طرح بدترین انتقامی کارروائیاں ہوتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے. ایک تو یہ کہ یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو اصل کمر صاحب مسئلہ بنا وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کے باوجود, ان کی انتقامی جو کارروائیاں تھی اپوزیشن کے خلاف, اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ ہاتھ نہ ملانا وہ اپنی طرف ہے, اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم تیار ہوتے ہیں ان کو مزید مہلت دینے کے لیے اگر عوام کو کوئی ریلیف ملا ہوتا. اگر یہ ہے کہ دیکھیں عوام کے اوپر جس طرح انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ بمباری کی ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی, اب یہ ہے کہ واقعی عوام کی چیخیں انہوں نے نکلوا دی ہیں, عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے. آپ اشیاء خرد و نوشت کی قیمتیں دیکھیں, گیس, بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, یہ دیکھیں حالت یہ ہے. ان کے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جی تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی. میں قمر صاحب آپ دیکھیں خود بڑے دانشور ہیں, اینالسٹ ہیں, آپ خود یہ ہے کہ آپ یہ پتہ کر لیں اس کے یہ کہ آپ پوری طرح پروب کر لیں. آپ یہ ہے کہ 2013-14 میں جو تیل کی قیمتیں تھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج بھی تقریباً وہی ہیں, لیکن اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ تقریباً 80 روپے پر لیٹر تھی, آج اس سے ڈبل ہو چکی ہے. وجہ جو ہے ان کی نالائکی ہے اور بد انظامی ہے. عوام کو انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا, عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے, عوام ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ راہ چلتے کسی آدمی سے پوچھیں, پاکستان میں کسی شہر میں جا کے 10 افراد سے پوچھیں ان کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, حکمرانوں کے بارے میں, ان میں سے 9 افراد جو ہیں
یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو زبان استعمال کریں گے انتہائی غیر پارلیمانی زبان، میں وہ دہرا نہیں سکتا، اور عوام نے ظاہر ہے کہ ان کا غیظ و غضب نظر آتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ دیکھیں عوام کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے ان کے مظالم کا، جو مہنگائی اور بے روزگاری کا میں نے ذکر کیا، وہ ان مظالم کا انہوں نے عوام نے ووٹ کے ذریعے بدلہ لینا ہے اور لیا ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہے ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے، ہر جگہ عوام نے ان کو بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں عوام نے ان کے مظالم کا بدلہ ووٹ کے ذریعے پھر لینا ہے اور پی ٹی آئی کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام کو چونکہ ریلیف نہیں ملا، عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے، یہ وجہ ہے سب سے بنیادی وجہ جس کی بنا پر ہم مجبور ہوئے ہیں کہ یہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ عوام تو ان کے خلاف عدم اعتماد کا پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں، اب یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو بکھر رہے ہیں، اور اس کی بھی یہ ہے کہ 2-3 بنیادی وجوہات ہے، قمر صاحب وہ اگر اجازت دے تو وہ بھی میں ان کا ذکر کر دوں۔ جی 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 دیکھیں جو یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ بکھر رہے ہیں اس کی بھی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی نظریاتی جماعت تو تھی نہیں، یہ تو چوں چوں کا مربع، یہ دیکھیں یہ ہے کہ یہ بھان بتی کا کنبہ جسے کہتے ہیں، کوئی جنرل مشرف کا ساتھی آ گیا، کوئی پیپلز پارٹی سے آ گیا، کوئی کاف لیگ سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ تھے، اور یہ جو اصل ان کے نظریاتی لوگ تھے آج دیکھیں وہ کہاں ہیں۔ یعنی وہ اکبر ایس بابر کی بات کر لیں، جسٹس وزیر الدین کی بات کر لیں، یہ جو ہے یہ ان کے سابق انفارمیشن سیکرٹری آپ ان کی بات کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو ان کے ساتھ ابھی تک موجود ہیں، یہ اپنے کراچی والے انتہائی نوبل آدمی ہے، آپ جانتے ہیں بڑے شریف نفس آدمی، کس طرح یہ ہے کہ ان کے ساری شرفا جو ہے کس قدر پریشان حال ہے آج یہ ہے کہ کتنے مایوس اور بدل ہوئے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو ہے ان کے نظریاتی لوگ جو ہے چند ایک جو پیچھے رہ گئے، فور فرنٹ پہ وہ لوگ ہیں جن کا ان کی اپنی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کے اپنے لوگ جو کہنے پہ مجبور ہیں کہ نارنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یہ نجیب ہارون صاحب بھی یہی سمجھ کہہ رہے ہیں، اور ان کے باقی جو ارکان ہیں وہ خود کہہ رہے تھے، یہی شعر نجیب ہارون صاحب پڑھ رہے تھے ایک آدھ دن پہلے، میں نے سنا ان کا ایک انٹرویو، تو وہ جو ہے وہ کس طرح کتنے بدل اور مایوس ہے ان کی طرح کے لوگ۔ دوسری جو وجہ ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ بکھر رہے ہیں، یہ جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے چلنے کی بدقسمتی سے وہ ان میں وہ فراخ دلی نہیں ہے اور اہلیت نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں کون شریف آدمی برداشت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں قمر صاحب کہ مولانا فضل الرحمان دیکھیں اس ملک کے ایک مستند عالم دین ہے، قابل احترام سیاسی رہنما ہے، ان کی سیاست سے آپ ہر موقف سے اختلاف کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ انداز تخاطب جو عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے رکھا ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کرتے ہیں باقی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھیں اس طرح کا تو گلی محلے کا ایک عام ان پڑھ آدمی شریف آدمی اس طرح کی زبان نہ استعمال کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ جو سیاسی رہنما تھے وہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں، میں کئی بار ذکر کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں، یہ نوابزہ نصر اللہ خان کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے 5 سال نظر بند رکھا، 5 سال، لیکن اس کے باوجود جب بھی انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا نام لیا نوابزہ نصر اللہ خان نے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کہہ کے مخاطب کیا، اندازہ کریں۔ آج بھی میاں نواز شریف کا انداز تخاطب دیکھ لیں، وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب یا عمران خان، چلیں یہ کہ یہ، لیکن ان کا انداز تخاطب کیا ہے اور یہ کس طرح کا کلچر یہ انٹروڈیوس کرنا جا رہے ہیں، کس طرح کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں بد انظامی تو اپنی جگہ تھی، لیکن یہ جو ہے بد کلامی اور بد زبانی جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نئی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور یہ ہے کہ جس طرح عربی میں کہتے ہیں قمر صاحب کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں، تو اس طرح کا جو بد زبانی والا کلچر ہے، اب یہ ہے کہ یہ کلچر جو ہے پی ٹی اے میں شامل جو شرفا ہیں وہ بھی ہے کہ وہ بڑے اس سے تنگ ہیں۔ تیسری جو بات، یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ نظریاتی جماعت نہیں تھی اور یہ انہوں نے بکھرنا ہی تھا، دوسری بات جو ہے ساتھ لے کے چلنے کی اہلیت اور فراخ دلی نہیں ہے ان کی، اور ان میں اور وہ بد زبانی اور بد کلامی جو ہے وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، اور آخری اور فیصلہ کن جو فیکٹر بنا ہے یہ کہ ان کے ساتھیوں کے بدل ہو کے بکھرنے کا، وہ یہ ہے کہ قمر صاحب لوگوں نے عوام کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بالآخر عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے،
اب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے, کون سی کارکردگی دکھا کر ہم ووٹ مانگیں گے. دیکھیں یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے, بلے کا نشان, یہ قمر صاحب میری بات لکھ لیجئے کہ یہ نشان جو ہے یہ شکست و رسوائی کا سمبل ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ اتنی بدنام ہو گئی ہے حکومت, اس نے بے شمار نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, یہ جھوٹے وعدے, جھوٹے دعوے. یہ دیکھیں نا, یہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ تو ایسا ہے کہ اس کا یہ مزاحیہ انداز بھی لوگ ذکر کرتے ہیں. آئندہ بھی یہ ہے کہ ہمارے مزاحیہ اداکار جو ہیں مزاحیہ فلموں اور ڈراموں میں اس کا ذکر کیا کریں گے. پھر یہ ہے کہ احتساب کے نام پہ بدترین انتقام. پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ جس طرح مختصر ترین مدت میں انہوں نے یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ قرضے لینے کے ریکارڈ, یہ جھوٹے الزامات کے ریکارڈ, احتساب کے نام پہ بدترین انتقام کے ریکارڈ, مہنگائی اور بے روزگاری کے ریکارڈ. آپ اندازہ کریں نا کہ جب 2018 میں ان کو یہ حکومت ملی, جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5.8 پہ تھی, اور یہ ہے کہ اس ریجن کی سب سے تیزی سے گرو کرتی ہوئی ہماری اکانومی تھی. انفلیشن صرف 4 پہ تھی, جو آج 4 گنا بڑھ چکی ہے, اور بعض اشیاء میں 5 گنا بڑھ چکی ہے. دیکھیں پھر یہ ہے کہ یہ انہوں نے ان کے جو ریکارڈ ہے اندازہ کریں کہ یہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے نئے ریکارڈ, پھر یو ٹرن کے نئے ریکارڈ. لیکن ایک اور ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا ہے, وہ یہ کہ کوئی حکومت اتنی جلدی عوام کی نظروں میں بے قدر اور بے بدنام نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ اب یہ کہ ان کے اپنے ساتھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس بدنام حکومت کی بدنامی میں ہم کیوں حصے دار بنے رہیں. ہم یہ کل کو ووٹ لینے کے جانا ہے, کہ عوام کے پاس جانا ہے, کیا منہ لے کے جائیں گے. اب یہ اصل بات یہ ہے کہ اس بدنامی میں مزید حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ایم این ایز. عوام کے جو پریشر کی وجہ سے, عوام کے جذبات کی وجہ سے, عوام کا جو غضب ان کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اس کی وجہ سے ان کے اپنے ممبران جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, اور ان کے اتحادی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈوبتی کشتی ہے, اس سے چھلانگ لگانا ہی بہتر ہے. یہ ہیں وہ فیصلہ کن فیکٹر جن کی وجہ سے ان کی اپنی جواب بھی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے آپ نے ایک کمپریہنسو ہمیں ویو دیا سارے اس پروسیس کا, جو نو کانفیڈنس موشن اور ان کے کیا پرابلم تھے. 2 چھوٹے سوال کرنے ہیں آپ سے. ایک جی یہ کہ عمران خان صاحب تو پہلے جس دن 2018 کا الیکشن ہو رہے تھے کہہ رہے تھے نواز شریف غدار ہے, مودی کا یار ہے. آج یہاں پہ اسلام آباد میں یہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کی تو فورن پالیسی ہے بڑی اچھی ہے, تعریفیں کر رہے ہیں, مودی انڈین پرائم منسٹر کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ جو مغرب سے انہوں نے ہماری لڑائی کرا دی ہے, آپ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس وقت شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ کسی اور اچھے انداز سے ہو سکتا تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں فورن پالیسی فرنٹ میں؟ کیا یہ ڈومیسٹک فیلئر جو ہیں یہ جو ان کے ہو چکے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر فورن پالیسی میں کوئی اس طرح کی باتیں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا؟ ذرا اس پہ کائنڈلی ہمیں بتائیے. دیکھیے کنور صاحب, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا, کوئی میدان نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے یہ ہے کہ اس کو مکمل فیلئر یعنی کا مظاہرہ نہیں کیا. معیشت ہو, ملک کی معاشرت ہو, ملک کے یہ جو ایک مورل فیبرک ہے اس کو تباہ کرنے میں, فارن پالیسی کو تباہ کرنے میں, اپنے اداروں کو بدنام کرنے میں یہی تھے عمران خان صاحب, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تھے القاعدہ کے دہشت گرد, ان کو آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی, اندازہ کریں. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایران کے خلاف جو ہے پاکستانی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی. پھر اسی طرح کے بے شمار انہوں نے کام کیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو نہ یورپین یونین سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو یہ ہے کہ باہر کے ملکوں سے کوئی غرض ہے. یہ مودی کے بارے میں جس طرح آپ نے ذکر کیا, دیکھیں انہوں نے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو مودی کی فتح کے لیے یہ کہ خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ مودی اگر جیت جائے تو یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے یہ ہے کہ وہ مفید ہوگا. اور جو انہوں نے حل پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے. جو یہ ہے کہ جو کام انہوں نے, جو ہمت ان کو نہیں ہوئی پچھلے 70 سال میں, انہوں نے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی حکومت کے دور میں انہوں نے وہ کر دکھایا. اب یہ ہے کہ ہم نے سوائے جنرل اسمبلی کی ایک تقریر کے میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ایک انیشیٹو بتائیں, ایک سٹیپ بتائیں جس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے جو ہیں, جو یہ ہے کہ مسلسل یہ ہے کہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں, ان کے مظالم کو کم کرنے کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایک کام کیا ہو, کوئی ایک سٹیپ نہیں, بالکل نہیں. نہ ان کو غرض ہے کشمیری عوام سے, نہ ان کو غرض ہے پاکستان کی فارن پالیسی سے. پاکستان یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ ساری دنیا میں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہی, بس یہ ہے کہ ہمیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اقتدار قائم رکھنے کے لیے
آپ کے سامنے ہے، جن کو بڑے بڑے چور و ڈاکو کہتے رہے آج ان کے دائیں بائیں ہیں، جن کو یہ ہے کہ جن کو دہشت گرد ملک دشمن کہتے تھے MQM والے، اب ان کے یہ ہے کہ ان کے سب سے نفیس ترین ممبر ہیں کیبنٹ کے بغور ان کے. اسی طرح بے شمار لوگ آزاد منتخب ہونے والے ارکان جو تھے ان کے بارے بھی ان کے ارشادات آپ کو یاد ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے اور حکومت بچانے کے لیے یہ وہ کوئی بھی یہ ہے کہ اسٹیپ کر لے سکتے ہیں. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. یہ ہے کہ ان کے نزدیک نہ کوئی اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی کسی اصول و ضابطے کی اہمیت ہے، نہ پاکستان کی فارن پالیسی ان کے نزدیک کو اہم ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کا اقتدار قائم رہے. تو بس یہ کہ یہ بڑی ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک جو ہے یہ اس طرح کے ان طرح کے یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کے کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے ایک ہنستا بستا چمن جو اجاڑ کے رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سوال آخری، جو شہباز شریف صاحب نے، آخری سوال آپ سے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک قومی حکومت بنانی چاہیے، اس کے حوالے سے بنائیں، یہ جو حکومت ہے یہ کیا سٹیبلٹی لا سکے گی؟ دیکھیے یہ ایک انٹرم ایک ارینجمنٹ کی بات کی میاں شہباز شریف صاحب نے کہ وقتی طور پر جس طرح کی ایک محاذ رائی بنی ہوئی ہے، یہ کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ جتنی تباہی ان کے ہاتھوں ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں پی ٹی حکومت کے ہاتھوں، یہ ہے کہ اس حوالے سے تعمیر نو جو ہے کسی بھی شعبے کی، کسی میدان میں تعمیر نو جو ہے اتنی آسان نہیں ہوگی. بہت جان جوکھوں کا کام ہوگا، بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو والیوم آف ڈسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو درست کہا کہ جی سب کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے انہوں نے ایک قومی حکومت کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب. بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی سے ہوں، اور ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست طریقے سے ہمیں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں، ان کے بڑے بھائی بھی پہلے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کا خاندان جو ہے وہ باعث عزت اور باعث فخر ہے ہماری جو قوم، چیمہ قوم کے لیے اور ہماری کانسٹیٹوئنسی کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے انالیسس کا بھی بہت شکریہ. بہت مہربانی، ویری کائنڈ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو.